بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھ سمیت 100 کے قریب دیگر جو ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے 1.5 گھنٹہ طویل نشست ہوئی۔ اس میں بے شمار موضوعات کے اوپر عمران خان صاحب نے سوالات کا جواب دیا، بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے اور کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی ہے یا کسی طرح کا کوئی دباؤ ہے، اور ان کی گفتگو سے جو ایک اندازہ لگایا گیا اور آج کی جو شہباز گل صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور AR1 پر پابندی کے خلاف جو ریلی نکالی گئی اسلام آباد میں، اس میں جو انہوں نے سپیچ کی، اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب فائنلی کشتیاں جلا چکے ہیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آج وہی عمران خان نظر آیا جو 2014 کے دھرنے میں کنٹینر کے اوپر جو عمران خان تھا، لگ یہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح کے وہ دباؤ میں یا کسی بھی طرح کے کمپرومائز میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ جو آج بڑے کوسچنز کیے گئے ان کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے ان کا کیا جواب دیا۔ یہ سوال کیا گیا کیا آپ کے نیوٹرل سے رابطے بحال ہو گئے ہیں؟ کیا امید کر لیں کہ اب اس ملک کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف کو توسیع دینا ان کی غلطی تھی؟ کیا نومبر میں ہونے والی ایک تقرری یعنی کہ DGISI کی تقرری، اس کی وجہ سے یہ سارا جو رجیم چینج کے لیں یا حکومت کی تبدیلی کا جو عمل ہے اور جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ اس کی وجہ ہے؟ اور صحافیوں سے متعلق بھی سوالات ہوئے، جو اس وقت جبر ہے جو صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں الزامات لگتے رہے۔ کیا ستور اور مطیع اللہ جان اور حامد میر، نجم سیٹھی، ان کے اوپر جو پابندیاں لگیں، ان کے TV شو جو ختم کروائے گئے یا کسی نے کیے، اس میں عمران خان کا اپنا کتنا کردار تھا؟ پنجاب حکومت کے حوالے سے 25 مئی کو جو ظلم و ستم کیا تحریک انصاف کے ورکرز پر، ان کرپٹ پولیس اہلکار اور افسران کی جو سزائیں ہیں ان میں کون رکاوٹ ہے؟ اور آج عمران خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی، نیوٹرلز، میر صادق، میر جعفر جیسے سخت الفاظ تو وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے 25 مئی کو مظالم ڈھائے ان کے خلاف کارروائی کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے، تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو کارروائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے یا کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے تو لاہور کے چڑیا گھر سے فون آ جاتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہنا، یہ ہمارا اپنا بندہ ہے۔ اب لاہور کا چڑیا گھر، ان کا اشارہ کس طرف تھا اب آپ سمجھ جائیں۔ اور امپورٹڈ حکومت سے متعلق عمران خان نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں جس وقت چاہوں اس حکومت کو گرا سکتا ہوں، جس وقت چاہوں ہم چاروں اطراف سے اسلام آباد کا گھراؤ کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت، پنجاب میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، لیکن میں ایک سوچنے کا، سمجھنے کا موقع دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر اس طرح کیا، اگر کوئی ٹکراؤ ہوا تو الٹیمیٹلی اس میں نقصان عوام کا ہوگا، خون خرابہ ہوگا اور ملک کا نقصان ہوگا، جس سے ملک کمزور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، اس کا واحد حل نئے انتخابات ہیں، اور نومبر میں انتخابات کے حوالے سے ان کا یہ جواب تھا کہ جتنا یہ تاخیر کریں گے ہمارے تو فائدے میں ہے، جب تک یہ اس معاملے کو لٹکائی جائیں گے ہماری پاپولیرٹی بڑھتی رہے گی، لیکن ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے بات کی کہ نون لیگ صرف سینٹر پنجاب کی جماعت بن کر رہ گئی ہے، پیپلز پارٹی صرف اندرون سندھ کی جماعت بن کر رہ گئی ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں اندرون سندھ میں جا رہا ہوں اور میں پیپلز پارٹی کا بھی اندرون سندھ سے صفایا کر کے دکھاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو نیوٹرلز کے ساتھ بیک ڈور رابطوں کا جو تاثر تھا، وہ انہوں نے بڑا گول مول سا جواب دیا، لیکن یہ کہا کہ میرا جب بھی رابطہ ہوتا ہے میں تو صرف ان سے ایک یہی بات کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح ملک میں انتخابات کروا دیے جائیں، اس کا صرف اور صرف واحد حل انتخابات ہی ہے، اگر آپ اس پہ رضامند ہوتے ہیں تو میں اس نقطے پر آنے کو تیار ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو درفتنی چھوڑی گئی تھی
شہباز شریف کی طرف سے کہ ملک میں معاشی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام کے لیے میثاق معیشت کیا جائے، اس پہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ معاشی عدم استحکام ہے کس وجہ سے، نہ تو انویسٹرز کو پتہ کہ حکومت کتنی چلنی ہے، نہ دوست ممالک کو پتہ، نہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو پتہ، کوئی بھی ان پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں، سرمایہ لگانے کو تیار نہیں، اور یہ عوام کے ذہنوں کے اور نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی میثاق معیشت کا شوق ہے تو شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کو یعنی نواز شریف کو کہیں وہ اپنی لوٹی دولت واپس لیں، اربوں ڈالر پاکستان میں آئیں گے، پاکستان میں خود بخود معاشی استحکام ہو جائے گا اور کسی کی منت ترلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور ایک چیز عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دی، واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجھے نائل کر دیں گے، مجھے گیم سے آؤٹ کر دیں گے، تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ الٹے بھی لٹک جائیں تو مجھے نائل نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے پھر کیٹاگوریکلی بتایا کہ میرے اوپر ایک توشہ خانہ کا یعنی ٹوچہ خانہ کا کیس ہے، ٹوچہ خانہ کا کیس کھلے گا تو سب کے کیس کھلیں گے۔ میں نے تو ادائیگیاں کر کے باقاعدہ پیمنٹ کر کے میں نے ٹوچہ خانہ سے چیزیں لی، یہ تو بغیر ادائیگیوں کے وہاں سے قیمتی لگژری گاڑیاں لے گئے اور پھر یہ لمبا کھاتہ کھلے گا۔ اس کے علاوہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ الزام وہ ختم ہو گیا ہے، اب صرف ایک بیان حلفی یا کہہ لیں کہ اکنالجمنٹ، وہ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس شوکت خانم کی بھی اسی طرح آڈٹ رپورٹس آتی ہیں تو میں اس کے اوپر یہی سگنیچر کرتا ہوں کہ بیسٹ آف مائی نالج، اور جتنا یعنی کہ مجھے مناسب لگا اور وہ میں نے سائن کر دیے، اور اسی طرح سے جو ان کی جو فنڈنگ تھی تحریک انصاف کی اس کے بھی بیان حلفی سے متعلق انہوں نے کہا اس میں کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ یہ ہائی کورٹ میں اسٹے آرڈر کی وجہ سے معاملہ لٹکا ہوا تھا، اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ 2018 کے انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم، آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم انہوں نے کہا بڑا نقصان اٹھایا، اور میں نے خود 2018 کے الیکشن میں یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ نہیں کیا، اور اس مرتبہ میں ایک ایک ٹکٹ کا خود جائزہ لوں گا۔ سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ تھا سلمان رشدی کے حوالے سے، یعنی کہ جو سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا اس حوالے سے گارجین نے ان کا ایک انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کا ایک پورشن متنازع بنا کر اچھالا جا رہا تھا، کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی تھی، اس پر انہوں نے کچھ طویل گفتگو کی، تقریباً 2 منٹ کی گفتگو۔ انہوں نے بتایا کہ میں خود عاشق رسول ہوں، کس طرح میں نے اقوام متحدہ میں حضور کی ناموس کا مقدمہ لڑا، کس طرح اسلاموفوبیا پر قرارداد منظور کروائی، اور سلمان رشدی کے حوالے سے بتایا کہ بھارت میں میں نے اس کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کیٹاگوریکلی بتایا کہ سلمان رشدی ایک فتنہ ہے اور میں اس کو فتنہ سمجھتا ہوں، لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر میرا اختلاف ہے کہ اگر اسی طرح ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دے تو جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اور بطور وزیر اعظم ان کو جو باہر کے ممالک سے اور جو دیگر کمیونٹی سے جو اس کا فیڈ بیک آیا وہ بڑا مایوس کن کہہ لیں، یا وہ بڑا کوئی اس حوالے سے اس طرح کا تھا کہ آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اوورآل جو شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ اسلام آباد پولیس اس کے پیچھے نہیں ہے، اور آج بھی انہوں نے جو ریلی نکالی اس ریلی کے اندر بھی انہوں نے بتا دیا کہ اسلام آباد پولیس کے افسران سے جب ہم نے تشدد سے متعلق پوچھا تو انہوں نے واضح کہا کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جن کا ہاتھ ہے وہ اب آپ سمجھ جائیں۔ اور جو اوورآل پوری سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور جس طرح سنب کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو کمپین تحریک انصاف کے خلاف چلائی جا رہی ہے اور شہداء کی توہین سے متعلق الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی اس پوائنٹ کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ سینیارٹی کی بنیاد پر آنا چاہیے۔ اگر ہر 3 سال کے بعد یہ جو ایک اپوائنٹمنٹ کے چکر میں ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ اور نواز شریف کا انہوں نے بتایا کہ وہ ہر مرتبہ اپنا
مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور مرضی کا آرمی چیف لے کر آتے ہیں، لیکن مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں نے تو نہ کرپشن کی، نہ میں نے کوئی کھانچے لگائے۔ لیکن بہرحال اور بھی بہت سارے موضوعات کے اوپر انہوں نے بات کی، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا، وہ انشاءاللہ کچھ مزید چیزیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی عادت ہے کہ کسی اس طرح کی ملاقات اور ٹاک کے بعد وہ سیم ہو بہو اسی طرح کی باتیں وہ اپنے جلسوں میں بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ چھپاتے نہیں ہیں۔ اور میں نے بھی مطلب اس سے پہلے بھی جو ملاقاتیں ہوئیں، آج کی بھی جو 1.5 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی، اس میں بھی دیکھا کہ اگر وہ کسی بات کا، کسی سوال کا جواب نہ دینا چاہیں تو وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گول مول نہیں کرتے، باتوں کو سپن نہیں کرتے، یا کوئی اس طرح سے گھما کے ادھر ادھر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کی جو ٹاک سے اوورال جو کنکلوژن میں نے نکالا ہے وہ یہ کہ عمران خان نے اس سیاسی لڑائی کا آخری اور فائنل راؤنڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کریز سے باہر نکل کر اب چوکے چھکے لگائیں گے، اور چوکوں چھکوں کے نتیجے میں جو رد عمل آئے گا وہ ڈیفینیٹلی شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور اس سٹرگل میں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال آج کا جو سیشن تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ آپ سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔